تاریخ صرف عظیم بادشاہوں اور فاتحوں کی کہانی نہیں بلکہ ایسے حکمرانوں کی داستان بھی اپنے اندر رکھتی ہے جن کے نام سنتے ہی ظلم، خون ریزی اور خوف یاد آتا ہے۔ کچھ اپنے اقتدار کے لیے لاکھوں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں، کچھ اپنے ہی خاندان کو نہیں بخشتے، جبکہ بعض نے تو پورے کے پورے معاشروں کو تباہی کے آخری دہانے پر لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ تاریخ ان تمام لوگوں سے بھی بھری ہوئی ہے۔ آج ہم کسی ایک دور یا ایک قوم کی نہیں بلکہ دنیا کی تاریخ کے ان 10 حکمرانوں کی بات کریں گے جنہوں نے طاقت کی خاطر انسانیت کی ہر حد پار کر دی۔ اور اس فہرست میں چند ایسے نام بھی شامل ہیں جن کے بارے میں شاید آپ نے پہلے کبھی سنا بھی نہیں ہوگا۔ اس فہرست میں 10ویں نمبر پر آتی ہے رانی رانا والوانا اول، جسے مڈغاسکر بھی کہا جاتا ہے۔ 19ویں صدی میں مڈغاسکر کی ملکہ رانا والوانا اول نے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے انتہائی سخت پالیسیاں اختیار کی۔ ذرا سی بغاوت یا شک کی بنیاد پر لوگوں کو اذیت ناک سزائیں دی جاتی۔ بعض مورخین کے مطابق ان کے دور میں ملک کی آبادی میں نمایاں کمی واقع ہوئی تھی، اس لیے چونکہ وہ اکثریت کو معمولی غلطیوں کی بنیاد پر خوفناک موت کے حوالے کر دیتی تھی۔ ان کے خوفناک فیصلوں کی وجہ سے انہیں میڈ کوئین آف مڈغاسکر بھی کہا جاتا ہے۔ 9ویں نمبر پر آتا ہے ایوان دی ٹیریبل یعنی روس کا پہلا راز۔ ایوان چہارم اپنی ذہانت کے ساتھ ساتھ غیر معمولی سفاکی کے لیے بھی مشہور بادشاہ تھا۔ غصے میں آ کر اس نے اپنے ہی بیٹے کو قتل کر دیا تھا۔ اس نے ایک خفیہ فورس اوپریچینگی بنائی جو مخالفین کو بے رحمی سے ختم کرتی تھی۔ روس کی تاریخ میں اس کا نام خوف کی علامت کے ساتھ سمجھا جاتا ہے۔ 8ویں نمبر پر لیوپولڈ دوم، بیلجیم کا بادشاہ۔ بیلجیم کے بادشاہ لیوپولڈ دوم نے کانگو کو اپنی ذاتی جاگیر سمجھ لیا تھا۔ ربڑ اور ہاتھی کے دانت کے حصول کے لیے مقامی آبادی پر ناقابل تصور مظالم ڈھائے گئے۔ لاکھوں افراد بھوک، بیماری اور تشدد کا شکار ہو کر اپنی قیمتی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ خود کبھی کانگو نہیں گیا، مگر اس کے احکامات نے پورے خطے کو جہنم کی ایک تصویر بنا کر رکھ دیا تھا۔ 7ویں نمبر پر آتا ہے پول پاٹ، کمبوڈیا کا بادشاہ۔ 1975 میں پول پاٹ نے کمبوڈیا میں ایک ایسا نظام قائم کرنے کی کوشش کی جس میں تعلیم یافتہ طبقہ ہی دشمن سمجھا جاتا تھا۔ ڈاکٹر، اساتذہ اکرام، انجینئر، حتیٰ کہ اینک پہننے والے لوگ بھی شک کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے، یعنی یہ کہ انہیں پڑھا لکھا تصور کر کے اذیت ناک سزائیں دی جاتی۔ چند سالوں میں تقریباً 20 لاکھ افراد ہلاک کر دیے گئے۔ آج بھی کمبوڈیا کے کلنگ فیلڈز اس دور کی ہولناک یاد دلاتے ہیں۔ 6 نمبر پر نیرو یعنی کہ روم کا ظالمانہ بادشاہ۔ رومی شہنشاہ نیرو عیش و عشرت اور بے رحمی کی عجیب مثال تھا۔ اس پر الزام لگایا جاتا تھا کہ روم میں آگ لگنے کے بعد اس نے مسیحیوں کو ذمہ دار ٹھہرایا اور ہزاروں افراد کو اذیت ناک سزائیں دی۔ اس کے دور میں سیاسی مخالفین کے لیے رحم کا کوئی تصور نہیں ہوتا تھا۔ وہ اپنے سیاسی مخالفین کو گویا دیوار میں چن دیا کرتا تھا۔ 5ویں نمبر پر آتے ہیں بہت مشہور چنگیز خان، جو کہ منگول سلطنت کے بانی اور منگول سلطنت کے عظیم الشان بادشاہ تھے۔ چنگیز خان ایک عظیم فاتح مانا جاتا ہے، لیکن اس کی فتوحات کے ساتھ ساتھ اس نے بے شمار قتل و غارت بھی کی۔ کئی شہروں کو مکمل طور پر تباہ کر دیا اور لاکھوں لوگ جنگوں میں مارے گئے۔ بعض مورخین اسے تاریخ کے سب سے طاقتور اور بعض سب سے خوفناک حکمرانوں میں شمار کرتے ہیں۔ 4 نمبر پر آتا ہے جوزف اسٹالن، سوویت یونین کا سفاکانہ بادشاہ۔ اسٹالن نے سوویت یونین کو ایک سپر پاور بنانے میں اہم کردار ادا کیا، لیکن اس کی پالیسیاں لاکھوں انسانوں کی جان لے گئیں۔ سیاسی مخالفین کو جیلوں اور جبری مشقت کے کیمپوں میں بھیجا جاتا تھا۔ خوف، نگرانی اور خاموشی اس دور کی پہچان بن گئی تھی۔ 3 نمبر پر آتا ہے آسٹریا سے تعلق رکھنے والا جرمنی کا مشہور ایڈولف ہٹلر۔ ہٹلر کا نام شاید دنیا میں ظلم کے سب سے بڑے علامت کدے کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ نسلی برتری کے نظریے کے تحت اس نے یہودیوں، خانہ بدوشوں اور دیگر اقلیتوں کے خلاف ہولناک مہم چلائی۔
دوسری جنگ عظیم اور ہولوکاسٹ نے کروڑوں انسانوں کی زندگیوں کو نگل لیا، انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ دوسرے نمبر پر آتے ہیں ماؤ زے تن، جو کہ چین کے بادشاہ تھے۔ چین کے انقلابی رہنما ماؤ زے تنگ نے کئی معاشی اور سماجی پالیسیاں متعارف کروائیں، لیکن گریٹ لیپ فارورڈ اور ثقافتی انقلاب کے دوران قحط، سیاسی تشدد اور افراتفری کے باعث کروڑوں لوگوں کی جانیں متاثر ہوئیں۔ بعض اندازوں کے مطابق یہ انسانی تاریخ کا سب سے مہلک ادواروں میں سے ایک دور سمجھا جاتا ہے۔ اور ہماری آج کی اس فہرست میں جو پہلا نمبر ہے وہ ہے تیمور لنگ کا۔ تیمور لنگ ایک عظیم فاتح کے طور پر جانا جاتا ہے، مگر اس کی مہارت میں تباہی اور خونریزی کی کئی ایک داستانیں موجود ہیں۔ فتح کے بعد شہروں کو ویران کر دینا، ہزاروں لوگوں کو قتل کر دینا اور دشمنوں کے سروں کے مینار بنوانا اس کی حکمت عملی کا اولین حصہ سمجھا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے بہت سے مورخین اسے تاریخ کے سب سے خوفناک حکمرانوں میں شمار کرتے ہیں۔ یہ تمام شخصیات مختلف ادوار، مختلف قوموں اور مختلف نظریات سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن ایک چیز ان سب میں مشترک ہے کہ جب طاقت جواب دہی سے آزاد ہو جائے تو وہ ترقی کا ذریعہ نہیں بلکہ تباہی کا سبب بنتی ہے۔ تاریخ صرف ہمیں ماضی نہیں سناتی بلکہ یہ خبردار بھی کرتی ہے کہ جب کوئی ایک شخص بے لگام اختیارات کا حامل بن جاتا ہے تو اس کے نتائج پوری انسانیت کو بھگتنا پڑتے ہیں۔